بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، مزیدار سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ ہے دہی بڑے۔ آپ اسے نمکین دہی بڑے، بیسن کے دہی بڑے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی آپ اسے دہلی اسٹائل میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپل اس کی ریسیپی، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو دہی، 1.5 کپ بیسن، 1 چٹکی بیکنگ سوڈا، 1.5 اسپون نمک، 1 اسپون ہم بیسن میں ایڈ کریں گے اور آدھا اسپون ہم دہی میں ایڈ کریں گے، 1 چمچہ زیرہ، 1 چمچہ کٹی ہوئی مرچیں، 1 پیاز، 2 ہری مرچیں اور 2 اسپون ہمیں چاہیے ہرا دھنیا پودینہ۔ ان تینوں چیزوں کو آپ باریک کٹ کر لیے گا۔ اب آپ دہی میں نمک، کٹی ہوئی مرچیں، ہرا دھنیا پودینہ، پیاز اور ہری مرچیں ایڈ کر دیجئے۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا پودینہ آپ بچا لیجئے، ہم بیسن کے مکسچر میں ایڈ کریں گے۔ ان سب کو آپ اچھے سے مکس کر لیں ہینڈ بیٹر سے۔ دیکھیے اس طریقے سے۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے۔ دہی کو ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں، تقریباً آدھا گلاس میں نے ایڈ کر دیا اس میں پانی۔ دیکھیے بس اس طریقے کی ہونی چاہیے، بس یہ ریڈی ہے۔ اس کو سائڈ میں رکھ دیں گے۔ اب بیسن کا مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں۔ بیسن میں زیرہ، نمک، بیکنگ سوڈا اور جو ہرا دھنیا پودینہ ہم نے بچایا تھا وہ اس میں ایڈ کر کے تمام چیزوں کو آپ اچھے سے اسپون سے مکس کر لیں۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اس کو آپ مکس کرتے جائیں۔ پانی آپ نے ایک دم سے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بیسن کو بہت زیادہ پتلا کرنا ہے آپ نے۔ بیسن دیکھیے بس ریڈی ہو گیا ہے، اس طریقے کا یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں۔ آئل کو میں نے ہلکا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب آپ اس میں پکوڑے ایڈ کرتے جائیں۔ میں نے درمیانے سائز کے پکوڑے بنائے ہیں، آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ چھوٹے یا بڑے بنا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو پسند ہو۔ دیکھیے لیکن کتنے زبردست سے لگ رہے ہیں۔ بس اب جو ریڈی ہوتے جائیں آپ ان کو ٹرن کرتے جائیں۔ بہت زیادہ اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا ہے ہم نے، بس یہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ ان کو نکال لیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد آپ ان کو نارمل پانی میں 2 سے 3 منٹ کے لیے بھگو دیں۔ دیکھیے تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ ان کا پانی اچھے سے نچوڑ کے آپ ان کو دہی میں ایڈ کر دیں اور اسی طریقے سے جو پکوڑے باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ فرائی کر کے دہی میں ایڈ کر دیں۔ دیکھیے یہاں میں نے تمام پکوڑے دہی میں ایڈ کر لیے ہیں۔ اب اس کا بھگار ریڈی کر لیتے ہیں۔ بھگار لگانے کے لیے ہم نے یوز کیے 4 ہری مرچیں، چند پتے کڑی پتے کے، 6 ثابوت مرچیں اور ½ اسپون زیرہ۔ دیکھیے یہاں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے، جس آئل میں ہم نے فرائی کیا اسی میں سے، اگر آپ کو زیادہ آئل پسند ہو تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ ہری مرچیں، ثابوت مرچیں اور کڑی پتہ ایڈ کر دیں اور اس کو 1 منٹ فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ زیرہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے۔ جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے ہم دہی بڑوں کو سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہی زبردست سے دہی بڑے لگ رہے ہیں، دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے اور بہت ہی زبردست بنے ہیں ٹیسٹ میں بھی۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا ریسیپی کو، اور ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تینوں چیزیں یہاں اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں، 1 منٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں زیرہ ایڈ کر دیں گے۔ زیرہ میں نے یہاں کم ہی یوز کیا ہے، اگر آپ کو زیرہ زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بس زیرہ فرائی ہو گیا ہے، دیکھیے بھگار جو ہے بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو ڈش میں ڈال دیتے ہیں۔ دہی بڑوں پر بھگار لگنے سے دہی بڑوں کا لک اور ٹیسٹ دونوں ہی بہت ہی زبردست ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہی زبردست سے لگ رہے ہیں، مزیدار سے دہی بڑے بن کے بالکل ریڈی ہیں۔ بہت ہی مزے کی اور یمی ریسیپی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیو اچھی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔